والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوست بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آخرت کی منزلوں میں سے منزل قبر کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. اس وقت سوچا کہ ہم تمام مل کر قبر کے پیٹ سے میدان محشر تک کا جو سفر ہے اس کے متعلق چند باتیں سنیں. اللہ تبارک و تعالی شانہ بڑے وعدے کے تمام منازل کو آسان فرماوے، تمام مرحلوں کو آسان فرماوے. چونکہ آخرت کی زندگی کے متعلق ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. قرآن پاک میں صاف اور واضح الفاظ میں آخرت کی زندگی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. جس طرح دنیاوی زندگی کی حقیقت کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا، اسی طرح آخرت کی زندگی کو بھی کھول کھول کر بیان کیا. اسی لیے لکھا کہ وہ بڑی کٹھن، دشوار اور مشکل گھاٹی اور دری ہے. مرنے کے بعد قیامت تلک من ماٹی کے نیچے دبا رہنا، منکر نکیر کے سوالات کا اور اس کے جوابات کا مرحلہ، پھر پلسرات کے رستے کو پار کرنا، پھر میدان محشر میں، پھر اللہ کے دربار میں حاضری دے کر گزاری زندگی کی کارگزاری بیان کرنا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت کا مستحق بنانا، یہ کوئی آسان کام نہیں. اور ہم تمام اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر صرف نیک اعمال کا سکہ چلے گا. دنیا کی طرح مکر و فریب، جھوٹ، فساد، رشوت وغیرہ وہاں پر چلنے والا نہیں، اور کوئی ساتھ آنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اڑوسی پڑوسی کام نہیں دیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے، والدین، اولاد، تمام کے تمام. وہاں پر صرف ساتھ میں رہنے والے وہ نیک اعمال ہوں گے جن نیک اعمال کو اس دنیاوی زندگی میں کیا. میدان محشر کا منظر ہم تمام جانتے ہیں، اور اس کے متعلق اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ حشر کا جو میدان ہے وہ اچھے اچھوں کے چھکے چھوڑا دینے والا میدان ہے. اچھے اچھوں کو خون کے آنسو رلانے والا میدان، اور اچھے اچھوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے والا میدان. جب ساتھ میں کوئی نہیں، مال سامان دولت ثروت ساتھ میں نہیں، کام آنے والی چیزیں نہیں، اولاد کام
دینے والی چیزیں نہیں، ساتھ دینے والی چیزیں نہیں. کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، بیٹے تمہارے کام نہیں آویں گے، مال تمہارا کام نہیں آوے گا. ایک جگہ پر تو عجب انداز میں منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِّهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے ساتھیوں سے اور اپنے دوستوں سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. معلوم ہوا کہ آخرت کی منزل کا ایک تو سفر لمبا ہے اور کٹھن، دشوار، مشکل گھاٹی اور غریب. پھر آدمی کے سامنے جب ان تمام چیزوں کا ساتھ چھوٹ جاوے گا تو معلوم ہو گیا کہ ساتھ میں رہنے والی اور کام آنے والی چیز اس کے نیک اعمال ہے جو دنیا میں رہ کر کی. وہ حساب کتاب کا میدان ہے جہاں پر حقوق اللہ کا بھی حساب ہوگا، حقوق العباد کا بھی حساب ہوگا. میزان عمل کے وقت آدمی کے نیک اعمال سامنے لائے جائیں گے. دنیا میں رہ کر ہر چھوٹے عمل کو، چاہے وہ بھلا ہو چاہے وہ برا ہو، وہ دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر بھلے بڑے چھوٹے عمل کو بھی دیکھ لے گا اور کھوٹے عمل کو بھی دیکھ لے گا. پھر میزان عمل میں، پلڑے میں، ترازو میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے گا اور نیک اعمال کا پلڑا اگر وزن ہو گیا تو کہا کہ وہ آدمی بامراد ہے، وہ اس آدمی کا بیڑا پار ہوگا، مطلب کہ وہ کامیاب ہوگا. اور میزان عمل کے وقت نیک اعمال کا پلہ ہلکا رہا تو کہا کہ وہ خسارے میں. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا. دوسری جگہ پر کہا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اعمال نامے کا پلڑا جھوکا تو منمانی زندگی اس کو دی جاوے گی، عیش و آرام سے وہاں پر وہ رہے گا، کسی قسم کا غم نہیں، ٹینشن نہیں. اور اگر ہلکا رہا فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ٹھکانہ اس کا ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پوچھا کہ ٹھکانہ ہاویہ وہ کون سا، جانتا ہے تو کہا کہ نارٌ حامیہ، نہیں جانتا تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. معلوم ہوا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سورج سوا ہاتھ پر ہوگا، زمین تابے کی، آسمان لوہے کا. ہر آدمی اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا. کوئی تو پنڈلیوں تلک ڈوبا ہوا، کوئی گھٹنوں تلک ڈوبا ہوا، کوئی سینے تلک ڈوبا ہوا، کوئی پیٹ اور گھٹ تلک ڈوبا ہوا، تو کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا. حال اتنا خطرناک کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، گزاری زندگی کی کارگزاری بیان کرنے کے واسطے، جہاں پر پورا ڈیٹا کھول دیا جائے گا. مجرمین کا تو عجیب حال بیان کیا، کہا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ تو مجرمین کو جب دیکھے گا تو وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ان کے اعمال نامے میں ہوگا اس کو دیکھ کر. یقولون یا ویلنا ما لہذا الکتاب، کہیں گے کہ کیا ہو گیا ہماری اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹی بات کو اس نے چھوڑا نہ بڑی بات کو اس نے چھوڑا، تمام کا تمام نوٹ کر لیا گیا، جس کو لکھ لیا گیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جب ڈیٹا کھولا جاوے گا تو تمام اعمال جو زندگی میں کرے وہ سامنے آ جاوے گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. جس کا جتنا جو عمل اس کا اسی کے بقدر ثواب یا تو سزا. اس لیے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس نے اپنے آپ کو جو بچا لیا گیا دوزخ کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، ہو کامیاب. تمہیں کہہ رہا تھا کہ میدان محشر میں اس وقت تلک کسی کے قدم اپنی جگہ سے ہلنے کا نہیں، حرکت نہیں پیروں میں، جب تلک کے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جاوے اور معقول جواب اس کے نہ دیے جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت عن 5، 5 سوال ہے، معقول جواب چاہیے. انوری فیما افنا، عمر دی تھی کہاں گزاری، وان شبابی فیما ابلا، جوانی دی تھی کہاں پر خرچ کی، وان مالی من این اکتسب، مال دیا تھا کہاں سے کمایا، وفیما انفقا، اور اس مال کو پھر خرچ کہاں پر کیا، وماذا عمل فیما علم، جو علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. جب تلک ان سوالات کے معقول جوابات نہیں دیے جائیں گے تب تلک پیروں میں حرکت نہیں. خلاصہ کلام یہ کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے بستے ہیں یہ اللہ نے پیدا کی، طرح طرح کی مخلوقات پھر اللہ نے اس میں پیدا کی. مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا تو کسی کا درجہ چھوٹا بنایا، کوئی اشرف المخلوقات ہے تو کوئی ارذل المخلوقات ہے تو کوئی دونوں کے بیچ ہے، اور ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہم انسانوں پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور اسی کی نسبت سے سب سے زیادہ جواب دہی ہم سے ہوگی، سب سے زیادہ پوچھ پرچھ ہم سے. اس لیے انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا، چونکہ اس سے تو قدم قدم پر سوال ہوگا، اس کی ہر حرکت کا سوال ہوگا، ہر سکونت اور سکون کا سوال ہوگا. ہاتھ اٹھایا کیوں اٹھایا، صحیح اٹھایا غلط اٹھایا، قدم اٹھایا کیوں اٹھایا، صحیح اٹھایا غلط اٹھایا، کوئی بات سنی کیوں سنی، صحیح سنی غلط سنی، زبان میں بولے کیوں بولے، غلط بولے صحیح بولے، ہر حرکت کا سوال. سب سے زیادہ بوجھ پرچ ہم انسانوں سے ہو. اس لیے انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا. ایک ذمہ داری، جس ذمہ داری کے تحت زندگی گزارنا ہے اللہ نے دنیا میں بھیجا. اس زندگی میں اس زندگی کو بنانے کے واسطے کہا کہ دنیا تو آخرت کے واسطے کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ للآخرہ. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. خطبے میں میں نے روایت پڑھی الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کری گئی، وانکم خلقتم للآخرہ، اور آخرت تم آخرت کے واسطے پیدا کیے گئے. من ہوا کہ غیر ذمہ دارانہ زندگی انسان نہیں گزار سکتا. ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، وہ لمبی زندگی جس کا کوئی چھیڑا نہیں، لامحدود زندگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی مثال دی معروف اور مشہور ہے کہ ایک آدمی رائی کے دانے اپنے ہاتھ میں لے، اپنی مٹھی میں ہزاروں کی تعداد میں آئیں گی. رائی کے دانوں کو ایک جولی میں بڑے تو کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں جولی میں دانے آئیں گے. زمین اور آسمان کے بین جو خلا ہے، جو خالی جگہ ہے، رائی کے دانوں سے اس کو بڑھ دیا جاوے تو جس کی کوئی تعداد نہیں، جس کی کوئی گنتی نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑھ دیا جاوے رائی کے دانوں سے زمین کے خلا کو بھر دیا جاوے، زمین آسمان کے بیچ کی خالی جگہ کو بڑھ دیا جاوے، اس کے اوپر پھر ایک پرندہ مسلط کر دیا جاوے اور اس پرندے کو کہا جاوے کہ ایک دانہ چوگ لے. اس کے بعد اس سے یوں کہا جاوے کہ 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ چگنے کا، پھر 1000 سال کے بعد ایک اور دانہ، پھر 1000 سال کے بعد چوتھا دانہ. امام غزالی لکھتے ہیں ممکن ہے وہ رائے کے دانوں سے زمین خالی ہو جاوے گی پر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اتنی لمبی زندگی. اب میں اپنے گریبان میں جاگوں، میں میرے ضمیر سے پوچھو
میں میرے جسم اور بدن کے اعضاء کو ٹٹول کر پوچھوں کہ اس زندگی کے واسطے میں نے کیا کیا، اس زندگی کو بنانے کے لیے یہ زندگی دی تھی تو اس زندگی کی قدر میں نے کتنی کی۔ ایک طرف تو ہمارا حال ہے، ہماری غفلت الا ماشاءاللہ، بعض لوگ ہیں جن پر فکر آخرت سوار ہے، مجمع میں اسلاف کی بات نہیں کرتا، مجمع میں بعض لوگ ہیں جن پر فکر آخرت سوار ہے۔ میں کیوں بدگمانی کر کے یوں کہوں کہ ہم تمام کے تمام جو ہے غفلت میں پڑے ہیں، فکر آخرت ہمارے پاس نہیں، میں کیوں کر بدگمانی کروں؟ ہاں، پر اسلاف کے پاس فکر آخرت جو تھی وہ نہیں، فرق ضرور ہے، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلے اس میں تو پہلے ہم اصحاب رسول کو دیکھیں، کتابیں بڑی بڑی، پھر تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا دور ہے، یہ تمام اسلاف فکر آخرت ان پر جو سوار تھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بطور مثال کی ایک دو ذہن میں دو واقعات ہیں جس کو عرض کر دوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے پڑھا، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اب جس کے مرید تھے وہ کتنا بڑا آدمی، جن کا اول تابعین میں شمار ہوتا ہے حضرت حسن بصری، جنہوں نے 120 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دیکھا۔ اب صحابہ کو دیکھ کر انہوں نے جو زندگی گزاری ہوگی، ہم تمام جانتے ہیں کیسی زندگی، ان کو دیکھ کر پھر یہ زندگی گزارے، ظاہری بات ہے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت بڑے پریشان نظر آتے ہو، اس سے پہلے تو اتنی پریشانی آپ کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بھائی ایک سفر پر اب جانا ہے، مرنے کے بعد ایک سفر پر جانا ہے، سفر بڑا لمبا سفر ہے، توشہ کم ہے، اور اس سفر پر اتفاق سے کبھی جانا ہوا نہیں ہے، پھر آقا کی سردار کی زیارت کرنا ہے، کبھی ان کی پہلے زیارت نہیں کی ہے، پھر عجب عجب مناظر کو دیکھنا ہے، کبھی ان مناظر کو دیکھا نہیں ہے، پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر گزاری زندگی کی کارگزاری بیان کرنا ہے۔ اب جب اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جاؤں گا، اس وقت اگر اللہ نے یوں پوچھ لیا کہ حبیب 60 سال کی زندگی دی، 60 سال میں صرف ایک مرتبہ ایسا سبحان اللہ پیش کر دے جس میں شیطان کا دخل نہ ہو، تو میرا کیا حال ہوگا؟ آدمی ایسے تصورات اور ایسے خیالات میں کب کھو جاتا ہے؟ فکر آخرت کی بنیاد پر۔ حالانکہ لکھا ہے 60 سال کی انہوں نے جو زندگی گزاری وہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاری، وقت کے بزرگ تھے، وقت کے ولی۔ ساتھ میں دوسری تمثیل لکھی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک آدمی آیا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا میں چاہتا ہوں آپ کے پاس رہوں، آپ کچھ واعظ و نصیحت کریں تو میں ان کو حاصل کروں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی 4 کاموں میں مشغول ہوں، جب ان 4 کاموں سے فارغ ہو جاؤں، فرصت مجھے ملے تب آ جانا۔ کہا کہ حضرت وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو کہا کہ پہلا کام یہ ہے کہ ازل سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کا ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ دوزخی ہے، یعنی کہ بعض لوگ جنتی ہیں، بعض لوگ دوزخی ہیں۔ جب اللہ نے ازل سے یہ بات کہہ دی ہے تو میں اس فکر میں پڑا ہوں کہ میں کس گروہ میں ہوں گا، جنت میں، جنتی گروہ میں یا دوزخی گروہ میں۔ اور دوسرا کام جس میں میں مشغول ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ملک الموت ماں کے پیٹ میں جب ماں کے پیٹ میں جب بچہ ٹھہرتا تو اس وقت فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کو نیک بخت لکھوں یا بدبخت لکھوں، تو میں اس فکر میں ہوں کہ اس وقت مجھے کس میں لکھا گیا، مجھے سعید لکھا گیا یا کم بخت لکھا گیا، یہ فکر مجھ پر سوار ہے۔
تیسرا کام یہ کہ جب ملک الموت کسی کی روح قبض کرتا ہے تو روح کو قبض کرنے کے بعد اللہ سے پوچھتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کی روح کو مسلمانوں کی روحوں کے ساتھ رکھوں یا کافروں کی روحوں کے ساتھ رکھوں؟ تو مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میری روح کو کن کی روحوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اور چوتھا کام جس میں میں مشغول ہوں اللہ کے دربار میں گزاری زندگی کی کارگزاری بیان کرنے کے واسطے، جب لوگوں کا مجمع ہوگا اولین اور آخرین جہاں پر جمع ہوگے، اس وقت اللہ یوں کہے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ تو میں اس فکر میں ہوں کہ مجرمین میں میرا شمار ہوگا یا نہیں۔ یہ چار کام ہیں، جب فرصت ملے گی آ جانا۔ کہا کہ حضرت اس سے کبھی آپ کو فراغت نہیں ملے گی، فرصت نہیں ملے گی۔ آدمی ان خیالات میں، ان تصورات میں کب ہوتا ہے جب فکر آخرت اس پر سوار ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فکر آخرت نصیب فرماوے اور ہمارے بات کے تمام مراحل کو آسان فرماوے۔ باقی باتیں انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔